شہزاد حسین, ڈاکٹر شہزاد حسین نے ہمیں جوائن کیا تھا. کانورسیشن جو ہو رہی تھی زید احمد صاحب سے, امرین کچھ پوچھنے لگی تھی جب ہم بریک پہ گئے تھے. ایگزیکٹلی. سنس آئی ہیو اے کویسچن, ہم ریزولوشن ڈے آج سیلیبریٹ کریں, قرارداد پاکستان. مائی کویسچن when I generally think about the history اور پاکستان کی جو آئیڈیالوجی تھی جس کے اوپر پاکستان بنا تھا, ہم کو ہمیشہ یہی سکھایا گیا ہے, ہم کو یہی چیز سکھائی گئی ہے, پڑھائی گئی ہے, since we were like everybody studies social studies and مطالعہ پاکستان and all that. So we've been taught that کہ ideology of Pakistan was based on a two nation theory, which means کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری آئیڈیالوجی بیس کرتی ہے ڈسکرمنیشن پہ, which I have nothing to say against Hinduism, I've got nothing to say against Islam, خدا نخواستہ. But my point is کہ جب ہماری آئیڈیالوجی بیس ہی کرتی ہے ڈسکرمنیشن پہ, بجائے اس کے کہ ہم کوئی جیوگرافک ایسپیکٹ دیکھتے اس کا, یا ہم چاہیں تو ہم وہ پارٹ حاصل کرنا چاہتے کہ جو کہ ہم کو مے بی ان دا فیوچر بینیفٹ کرے گا. So what do you say about it? Because I have a problem with that. Being this generation, جو آج کل ٹائمس ہوتا ہے, اگر میں if I'm working on a TV channel like on TV1, میری ایک جاب ہے, I'm a principal of a fashion school, میری دوسری جاب ہے, میری تیسری جاب ہے کہ I run my own design house or my own business, and out of all these things I pay tax to this state. ٹھیک ہے, بٹ میرے اسٹیٹ کی سچویشن یہ ہے کہ سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, تو وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ وہی زکوٰۃ والی بات, وہی ٹیکس والی بات, بیکاز ہمارا ٹیکس تو ہر اسٹیج پہ کٹتا ہے زید صاحب. لوگ ٹیکس نہیں دیتے, ہم سیلریڈ لوگ یا بزنس والے لوگ یا جن کا ایک گھر ہوگا یا پراپرٹی چھوٹی سی بھی ہوگی, وہ تو ہر چیز پہ ٹیکس دیتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ ہم کو نہیں دینا اور ہم سے کوئی زبردستی ٹیکس دے رہا ہے, لیکن ہمیں نظر تو نہیں آتا ایجوکیٹڈ انف کہ ہم یہ چیز اپنی اسٹیٹ کو دیں گے. سو I think this whole chaos goes back when we had this discriminative ideology of Pakistan. دیکھیے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہم آپ کو بتائیں, اسلام کی آئیڈیالوجی کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹالرنٹ ہے یا نان ٹالرنٹ ہے, تو اس کی مثالیں ہمارے پاس بڑی شاندار موجود ہیں. آپ کے آنے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اسپین میں ہم نے, یورپ میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اور دا گریٹسٹ آف سیولائزیشن آن ارتھ were created there. 800 سال میں ایک انسیڈنٹ نہیں ہے کہ جس میں جیوز کو یا کرسچنس کو پرسیکیوٹ کیا گیا. آن دی ادر ہینڈ جب مسلمان اسپین سے نکالے گئے تو اسپینش انکویزیشن کے نام پر جس طرح سلوٹر ہوا ہے مسلمانوں کا کہ 300 سال تک ایک مسلمان نہیں بچا وہاں پہ. پھر ان کا کیریکٹر دیکھیے اور ہمارا کیریکٹر دیکھیے, ایک مثال ہے. دوسری طرف جب کروسیڈرز نے بیت المقدس شریف پہ قبضہ کیا فرسٹ صلیبی جنگ میں, تو مسلمانوں کا خون عیسائیوں کے کروسیڈرز کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچا ہوا تھا. ایک مسلمان, ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو انہوں نے لکھا. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے جب کیپچر کیا تو ان کے نائٹس تک کو معاف کر دیا. یہ ہمارا کیریکٹر ہے. اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہو رہی. کانسٹینٹینوپل کا شہر جب سلطان فاتح نے آٹومن امپائر نے کیپچر کیا, ایک کرسچن کو بھی سلاٹر نہیں کیا گیا. یہ خود وہ لکھتے ہیں وہ بات. مغلوں نے, مسلمانوں نے انڈیا میں 1000 سال حکومت ہم نے کی, ایک دفعہ بھی تلوار کی زور پر کسی ہندو کو مسلمان نہیں کیا گیا. اگر کیا جاتا تلوار کی زور پر تو ایک ہندو یہاں رہتا نہیں رہتا. مسلم وردی ملٹری اینڈ پاور, اور ہندو تو ہماری فوجوں میں ہوا کرتے تھے. اتنے سال رول میں نہیں کیا تو پھر تو what we are saying is کہ 1400 سال کی تاریخ ہماری اٹھا کے دیکھ لیجیے, ہمارا کیریکٹر دیکھ لیں. جب ہم ڈومینٹ ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے, اور ہماری دوسری آئیڈیالوجیز جن کے ساتھ ہم کو ایگزسٹ کرتے رہے, جب وہ ڈومیننٹ ہوتی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرتی ہیں. اسپین میں 300 سال تک اذان نہیں ہوئی اس کے بعد, اور علامہ اقبال نے جا کے مکتبہ قرطبہ میں پہلی دفعہ اذان دی 300 سال کے بعد. سو انڈیا میں جب ہم نے حکومت کی 1000 سال, اور جب انگریزوں کی حکومت آئی اور انگریزوں کے جانے کا وقت قریب آنے لگا, تو دیکھیے قائد اعظم سے زیادہ سیکولر, لبرل, ڈیموکریٹ اور اکوموڈیٹو انسان تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا کوئی. یہ تو وی آل ایگری ٹو دیٹ. اور قائد اعظم ہندو مسلم یونٹی کے سب سے بڑے دائی تھے اپنی پولیٹیکل کیریئر کے 20 سال تقریباً. He was the biggest advocate of unity between Muslims and Hindus. 1935 میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے اندر مسلمان بھی یقین نہیں رکھتے تھے اس بات پہ کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے, کوئی الگ ملک بنانا ہے. 1930 میں علامہ اقبال نے کانسیپٹ تو دیا تھا, بٹ مسلمز ڈڈ ناٹ بلیو ان دس. قائد اعظم بھی انڈیا چھوڑ کے چلے گئے. ہی لیفٹ انڈیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, آئی ایم گوئنگ یونائٹیڈ انڈیا, وہ انگریز جائیں گے, جو ہوگا تو دیکھا جائے گا. علامہ اقبال ہیڈ دس ڈریم. 30 میں الہ آباد میں ڈریم دیا انہوں نے, قائد اعظم کو واپس لے کر آئے. پھر بھی لیکن مسلمان قوم کو یقین نہیں تھا. ایوریبڈی تھاٹ وی لیو ان یونائٹیڈ انڈیا, ہندوؤں کے ساتھ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم ساتھ رہیں گے. اور اسی وجہ سے جب 1935 میں الیکشنز ہوتے ہیں اور سارے الیکشنز کانگریس جیت جاتی ہے اور مسلم لیگ بالکل ہار جاتی ہے, تو اس کے بعد 4 سال کانگریس نے کیا کیا, مسلمانوں پر
मस्जिदें बनाने पर पाबंदी, शुद्धि तहरीक, मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू किया जा रहा है, इंडिया इज फॉर हिंदूज, जो मूवमेंट शुरू की है, जो सैक्रिफाइस पे पाबंदी, मस्जिदों पे पाबंदी, मुसलमानों पे स्लॉटर, जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है हिंदुइज्म पे, वंदे मातरम पढ़ने का हुक्म जो कि हिंदू सॉन्ग था स्कूल्स के अंदर, सब कुछ, इंटायर एजुकेशन सिस्टम वाज चेंज, उर्दू पे पाबंदी लगा दी गई, संस्कृत ऐड कर दी गई। इस 4 साल में जो हौलनाक मुसलमानों की इंक्विजिशन हुई है, जो मुसलमानों पर एक तूफान बरपा किया गया है, जो असलियत नजर आई मुसलमानों को कि जब हिंदू डोमिनेट होगा तो क्या होगा हमारे साथ। देखिए, मुसलमानों ने पाकिस्तान नहीं बनाया है, कांग्रेस के उन 4 सालों ने पाकिस्तान बनाया। तो 1939 में जब कांग्रेस की हुकूमत टूटी है तो कायदे-आज़म जैसे लिबरल सेकुलर डेमोक्रेट अकोमोडेटिव शख्स ने कहा है कि आज डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाए, यौम निजात। दिस वाज इन 1939, इवन दो एक after the 9 years of after 4 years of the 3 years of Congress government, अल्लामा इकबाल 38 में इंतकाल कर चुके थे। अल्लामा इकबाल वाज नॉट इवन प्रेजेंट जब डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया है। मगर उसके बाद मुसलमानों की आंखें ऐसी खुली हैं कि 1940 23 मार्च तमाम मुसलमान, जिस दिन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तमाम मुसलमान इकट्ठे हुए एंड सेड इफ इंडियन हिंदू रूल मींस दैट व्हिच वी हैव जस्ट सीन, वी वांट पाकिस्तान। इवन दो द ब्रिटिश ट्राइड कि हम इनको साथ रखते हैं और कुछ पीरियड हिंदू प्राइम मिनिस्टर हुआ करेगा और फिर कुछ। This time check is brought to you by Mountain Dew. और इवन कायदे-आज़म ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, and he accepted it kind of way, but then इवन कायदे-आज़म फॉर एग्जांपल देखिए, जब कैबिनेट मिशन 1946 में आता है ऑलमोस्ट, उन्होंने कहा था कि जी 10 साल के बाद फैसला करेंगे कि इंडिया को डिवाइड करते हैं या नहीं, यूनाइटेड इंडिया में रहते हैं। इवन कायदे-आज़म एक्सेप्टेड दिस प्लान कि चलो 10 साल बाद आजादी ले लेंगे, मगर इट्स द इंडियंस व्हिच रिजेक्टेड, ही सेड नो, आजादी की कोई बात ही नहीं होगी, 10 साल बाद भी नहीं होगा, हम डोमिनेट करेंगे, हमारी हुकूमत होगी। वो तो अभी भी कहते हैं दिस पार्टीशन इज अ वेरी आर्टिफिशियल से बड़ा थिंकर फिलोसोफर तो हमने नहीं पैदा किया। ही वाज सीइंग 200 इयर्स अहेड। मुसलमानों को नहीं नजर आ रहा था, मुस्लिम्स वर ब्लाइंड एट दैट टाइम, बट हिंदुओं के ये कांग्रेस के 4 साल दे शुक मुस्लिम्स अप कंप्लीटली। मुसलमानों ने कहा माय गुडनेस, इफ इट मींस लिविंग लाइक दिस, we are going for a homeland. They were trying to break them at that point कि इसके बाद ये कभी सर ना उठाएं। ये बिल्कुल and this was the point जहाँ मुसलमानों ने कहा we need a regrouping area, हमें regrouping area चाहिए। जिस तरह मक्का में persecution मुसलमानों की एक पॉइंट पे ऐसी पहुंच गई थी कि अब आप you needed a regrouping area, तो डिसाइड किया गया कि हिजरत की जाएगी। एग्जैक्टली यही पैटर्न पाकिस्तान, जब मक्का के मुशरिक थे, हिंदुस्तान के मुशरिक थे, और यहां से मुसलमानों ने माइग्रेट करके मदीना बनाया। इसीलिए हम कहते हैं, तारीख में कहते हैं कि मदीना के बाद जो दूसरी इस्लामी आइडियोलॉजिकल स्टेट है वो सिर्फ पाकिस्तान है। छोटी सी ब्रेक है, वापस आएंगे तो डॉक्टर शहजाद को जरूर मौका देंगे बिकॉज उस वक्त सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं।